باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد کرام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس بات کا اقرار کرتا ہے اے ہمارے پروردگار، ہم تیری عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے والا مومن مسلمان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ کی ہدایت عطا فرما، ایسا راستہ جس میں کوئی کجی نہ ہو۔ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی موڑ نہ ہو، جس میں کوئی گمراہی نہ ہو، جس میں ناکامی نہ ہو۔ صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جس میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ مسلمان بندہ یہ درخواست کرتا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ کی ہدایت نصیب فرما۔ اب طلب ہدایت کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان بندہ راستہ سے ہٹ چکا ہے، گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، اب ہدایت کے راستے کی دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ دوسرا مسلمان بندہ وہ ہے کہ جو ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے، لیکن یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار مجھے سیدھے راستے پر موت تک ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، استقامت سے سیدھے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما کہ اپنی زندگی میں کہیں سیدھے راستے سے میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس طلب ہدایت سے مراد یہی دوسری صورت ہے کہ مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس سورہ فاتحہ کے اندر دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار مجھے سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، ساری زندگی موت تک سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ جب مسلمان بندہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سیدھے راستے کی مزید تشریح کر دی۔
مزید وضاحت کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعمت علیہم، انعام پائے ہوئے لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ بعض علماء کرام نے فرمایا انعمت علیہم سے مراد صرف انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انعمت علیہم سے مراد، انعام پائے ہوئے لوگوں سے مراد اللہ کے انبیاء علیہم السلام بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اس پاکیزہ جماعت کے اندر پاکیزہ ترین جو سردار ہیں وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام اور عام نیک لوگ مراد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں انعام پائے ہوئے لوگوں کی فہرست کو خود بیان فرما دیا، من یطع اللہ والرسول، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر کے بیان کر دیا کہ انعام پائے ہوئے لوگوں سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور عام صالحین مراد ہیں۔ تو علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صراط مستقیم، سیدھا راستہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اہل صراط مستقیم کی اتباع نہیں کریں گے، اس وقت تک سیدھا راستہ ہمیں نہیں مل سکتا جب تک ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں سیدھا راستہ نہیں مل سکتا جب تک ہم صحابہ کرام کی اتباع نہیں کریں گے، تابعین کی اتباع نہیں کریں گے، تبع تابعین کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اولیاء کرام کی اقتداء نہیں کریں گے، نیک لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہمیں صراط مستقیم سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھیں کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس کے مطابق، کیا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، کیا تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کا عمل ہے اس کے مطابق؟ اگر ہے، اگر ان حضرات کی اس عمل پر مہر لگی ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اگر ان حضرات کی مہر نہیں ہے تو ہم اس عمل کو نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سیدھا راستہ اس وقت مل سکتا ہے جب تک ہم صحابہ کرام کی اقتداء کرتے رہیں گے، نیک لوگوں کی، اولیاء کرام کی اور ائمہ مجتہدین کی اقتداء کرتے رہیں گے۔ تو ہر نمازی یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نہیں کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوا۔ المغضوب علیہم سے بعض مفسرین کرام نے فرمایا مراد یہود ہیں، اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جیسا کہ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ المغضوب علیہم سے مراد ہر وہ شخص ہے جو گناہ کے اندر مبتلا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے، عملی غلطی کرتا ہے اور
اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، المغضوب علیہم سے مراد ہر وہ شخص ہے، اور الضالین سے مراد ہر وہ انسان ہے جس کا عقیدہ درست نہیں، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ضالین سے مراد ہر وہ شخص، کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کے علاوہ بہت سے مشرکین ایسے ہیں جو الحاد کے اندر، کفر اور شرک کے اندر یہود و نصارہ سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ کے غضب کے وہ زیادہ مستحق ہیں۔ اسی لیے علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مغضوب علیہم سے مراد ہر وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور ضالین سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، اعتقاد نہیں رکھتا، جس کا عقیدہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم کے اندر جب انعام کا ذکر فرمایا تو انعام کو اپنی طرف منسوب فرمایا، المغضوب علیہم کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے غضب کا ذکر فرمایا تو غضب کو اپنی طرف منسوب نہیں فرمایا، غضب کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ تو اس سے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے جب مسلمان بندہ گناہ کرتا ہے، یہاں تک آیا کہ اگر 100 سال تک گناہ کرتا رہا، 100 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 100 سال تک گناہوں کے اندر مبتلا رہا ہے، 100 سال کے بعد صرف ایک مرتبہ شرمندہ ہو کر کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس 100 سال گناہ کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اسی لیے شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار میں تیرے نیک لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، قسم اٹھا کر کہا کہ تیرے جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اے میرے پروردگار میں تیرے نیک لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا، تیرا نافرمان بنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا اے شیطان پھر تو بھی سن لے کہ میں پروردگار 5 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا، میں 5 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص شراب کی بوتل لے کر آ رہا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو وہ نوجوان شخص پریشان ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، کانپنے لگا، دل میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، عرض کیا اے میرے پروردگار اگر آج مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑوں سے دروں سے بچا لے تو آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب نہیں پیوں۔ دل میں توبہ کی، حالانکہ اس کے پاس جو بوتل تھی اس بوتل میں شراب تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی زبان سے نکل گیا کہ یہ سرکہ ہے، اور اس دور میں سرکہ روٹی کے ساتھ کھاتے تھے، بطور سالن کے استعمال کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے دکھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بوتل کھولی، کھول کر چکھا، صرف ایک نوجوان کے سچی توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ ہاں
تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے سے بہت زیادہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہی ہم سے گناہ نافرمانی ہو فوراً توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فوراً توبہ قبول کر کے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر قسم کے غیظ و غضب سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔